علیکم، میں ہوں ممتاز خان۔ آج ہے 23 مارچ 2023، رمضان المبارک پہلا روزہ۔ رمضان المبارک کو ہم کیسے شروع کریں؟ پہلے دن ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اب اللہ سے توبہ، دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ہے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے اور مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ اور یہ تربیت کا مہینہ ہے، نفس کی تربیت، انسانوں کی تربیت۔ اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ اگلا رمضان کسے نصیب ہوگا کسے نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آج پہلے دن سے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ یہ پڑھتے رہیں مگر یہ سوچ کے کہ واقعی میں ظالموں میں سے ہوں اور اللہ بہت بڑے ہیں، پاک ہیں اللہ، یہ ہمارے دل میں خیال ہو، اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہی ظلم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جو انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں ان کو نہیں سیکھتا، علم نہیں سیکھتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پہلا حکم ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سیکھیں۔ وہی کا پہلا لفظ، اللہ نے جو سب سے پہلا حکم انسانوں کو دیا، پہلا لفظ جو اترا وہ تھا اقرا، کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم سیکھے۔ ہم اگر علم نہیں سیکھیں گے اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ علم سیکھنے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے علم سیکھنے کے لیے؟ کہ ہم وہ علم سیکھیں گے، یعنی قرآن کا، حدیث کا علم، جس سے اللہ کی معرفت ہمیں ملے۔ تو اللہ کی معرفت ملے گی کیسے؟ جب ہمارا ذہن، ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور ہم نیت کریں گے سب سے پہلے کہ ہم نے اللہ کا تابعدار بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ جب تک ہماری یہ نیت نہیں ہوگی کہ ہم نے اللہ کی تابعداری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اتباع میں زندگی گزارنی ہے، ہم نیت ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے اللہ کے احکامات پہ چلیں گے؟ تو توبہ کی پہلے ہم نے سب سے، اس کے بعد ہم نے نیت کی کہ ہم آج کے بعد اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، جو اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ تو اللہ سب سے پہلے ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کریں اور سیکھیں قرآن کو۔ قرآن کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی خصوصیت کے ساتھ۔ کس کے لیے تعریف ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کرنی، یعنی کہ اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی، اس تخلیق کائنات کا مقصد بتا دیا پہلے لفظ میں، کہ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم زندگی بھر اپنی زبان کو اللہ کی تعریف میں لگائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یعنی ہم تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ کی تعریف کریں، اور ہم جب لوگوں میں ہوں، لوگوں کے درمیان میں ہوں، تب بھی اللہ کی تعریف بیان کریں۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، بلکہ یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر جو دین اسلام کی نعمت کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، جنہوں نے اس دین کو، قرآن کو، اللہ کو اہمیت نہیں دی اور وہ اپنے کاموں میں لگے رہے، انہوں نے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور دین میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ایک بہت بڑی نعمت کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دین ہے۔ انسان کی زندگی بنتی ہی دین سے ہے، انسان کا کردار دین سے بنتا ہے۔ جو دین پہ چلے گا، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا، وہ دین پہ چلے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا جو آیت ہے قرآن کی، وہ ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔
کہ ہم ایک کام تو یہ کریں کہ اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی زبان کو اللہ کی تعریف میں لگائیں، ضروری باتیں کریں، غیر ضروری بات کوئی نہ کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو رمضان کے پہلے دن ہی ہم نے نیت کر لی کہ ہم اپنی زبان میں غیبت، تہمت، بہتان اور بیکار فضول باتوں سے بچیں گے، اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا۔ اور دوسری بات اس آیت میں جو ہے بڑی زبردست، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کو رب تسلیم کرنا۔ ہم اپنی زندگی میں پیسے کو رب نہ بنا لیں، انسانوں کو اپنا رب نہ بنا لیں کہ ہماری ضروریات انسان پوری کریں گے یا پیسہ پوری کرے گا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنا نیت یہ رکھنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو، دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ جیسے اللہ ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہیں، ہماری شکل و صورت ہمارے ماؤں کے پیٹ میں بنانے پہ قادر ہیں، ایسے ہی اللہ ہمیں پالنے پہ قادر ہیں۔ اللہ ہی ہمیں پال رہے ہیں، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارا رزق پہلے آ گیا۔ ہم دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں بھی رزق دینے والے اللہ تھے، دنیا کے کسی انسان نے ہمیں رزق نہیں دیا ماں کے پیٹ میں، جو ہم بنے، ہماری تخلیق ہوئی، اللہ مصور ہے۔ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ اب ہم اللہ کی تعریف نہ بیان کریں، ہم تو اللہ کی تعریف بیان کرنے ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ہم نے اللہ کی تعریف بیان کرنی۔ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کو رب تسلیم کرنا، جو سارے عالموں کے رب ہیں، سارے عالموں کو پالنے والے ہیں۔ اس میں ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک عالم تو ہے انسان، جنات کو بھی پالنے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے، موت دینے والے اللہ ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے، ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی، اب کتنی مخلوقات ہیں، اب جو سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کتنی جاندار مخلوقات ہیں جو لاوے کے اندر بھی رہتی ہیں۔ بیکٹیریا لاوے میں زندہ رہتا ہے، 500 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا کے اندر جو مخلوقات ہیں، اور ہمارے جسم پہ موجود ہیں مخلوقات، جو اللہ ہمارے جسم پہ بنائی ہیں، اللہ ہمارے جسم سے، یعنی ہر چیز دوسرے سے پل رہی ہے، اور یہ اللہ نے ایک سرکل چلایا ہے، ایک دائرے میں ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پہ پلتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہیں جو ہمیں پالنے والے ہیں، یہ ہمیں خوراک، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان تو اپنے جسم کو دیکھ لے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے صحیح، اور دماغ کو پانی میں رکھا اللہ پاک نے، کس نے بنایا انسان کو؟ تخلیق کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ایسی خوبصورت چہرے دیے ہمیں، خوبصورت آنکھیں، چہرہ خوبصورت، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے۔ پھر اس انسان کے جسم کے اندر کتنے نظام ہیں، یعنی ایک تو نظام اعصابی نظام ہے، مسلز کا ایک نظام ہے، خون کا ایک نظام ہے، کھانے کو ہضم کرنے کا ایک نظام، بے شمار نظام ہمارے ایک جسم کے اندر، اتنے نظام چل رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ڈیفنس رکھا اللہ نے، ہمارے گلے میں جو ٹونسلز ہوتے ہیں، غدود ہوتے ہیں، وہ فرسٹ ڈیفنس ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر اٹیک کرتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پہلا ڈیفنس جو ہمارے ٹونسلز کرتے ہیں۔ تو کیسے زبردست ہیں اللہ، کیسے بنانے والے ہیں اللہ۔ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو کیسے، اللہ ہی نے تخلیق کیا، اس لیے اللہ جانتے ہیں، انسان کا ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، اور مستقبل بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، تو یہ پہلے دن سے رمضان کے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی معافی مانگی تھی۔ آپ نے اللہ سے کیسے توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا۔ انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، وَتَرْحَمْنَا، مجھ پہ رحم فرما دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کے اتنے مقرب نبی، پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ سے اس طرح سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی مانگیں اللہ سے اسی طرح۔ ہم سمجھیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں سے ظلم ہوتا ہے، ہم ظلم کرتے ہیں۔ جب ہم کم تول رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے آدمی پہ، انسان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں،
جب ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نظر غلط جگہ ڈالتے ہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیز سنتے ہیں تب بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے اسی چیزوں کی معافی مانگنی کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ رحمان الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم تو ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک یوم الدین کہ اے انسانوں تمہیں ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، اس دنیا کے بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، کوئی بھی ہوں، وزیر ہوں یا صدر ہوں، ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے، کیونکہ اکیلے اللہ مالک یوم الدین ہے، یوم قیامت کے مالک، یوم جزا کے مالک، جس نے جو نیکی کی ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر، ذرے سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس نے ذرہ برابر نیکی کی، ذرہ برابر برائی کی، اس کا بھی اللہ حساب لیں گے، اس چیز سے ڈریں۔ اس لیے اپنے اس جسم کو قابو میں رکھنا ہے اور اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ ہمارا جسم جب تک اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہوگا ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مگر جو ذکر کرنے والا ہے، اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ جب اللہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے، ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لینا ہے، اور مان لینا ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، اس لیے توبہ کرنی ہے، اللہ معاف کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ پاک۔ تو مالک یوم الدین اللہ ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ہماری نظر میں بات رہنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنے، سوچ کے سمجھ کے، اور کسی انسان کی کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی، صرف ایک اللہ سے عبادت کرنی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ انسان جو اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے وہی انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہوتا ہے، یعنی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صرف اللہ سے مانگتا ہے، کسی اور کو دنیا میں رب نہیں مانتا، نہ انسان کو نہ چیزوں کو اپنا رب بناتا ہے، وہ اللہ کو اپنا رب بناتا ہے۔ تو یہ جو میزان ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا میزان ہے، یہ ترازو ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون انسان اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کی بات نہیں ماننے والا۔ اگر ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں دعا جو سب سے بڑی آئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، یعنی سیدھے راستے پر چلا کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پہ انبیاء چلے، انبیاء چلے، صدیقین چلے، سچ بولنے والے چلے۔ دیکھیں انبیاء کے بعد درجہ کس کا آتا ہے؟ صدیقین کا۔ انعمت علیہم یہ جو لفظ ہے اس میں یہ چاروں طرح کے لوگ آتے ہیں، پہلے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ اس ترتیب سے آتے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد سچ بولنے والوں کا ہے۔ ہاں، سچ بولنا کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ انبیاء، صدیقین، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالح، نیک لوگ، صالح لوگوں کا درجہ ہے۔ تو انبیاء تو اللہ نے بنا دیے، وہ بن گئے، دنیا میں آ گئے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ ہم صدیقین میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی اس بات کو مان لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو۔
اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر ہم صدیقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اور اللہ ہمیں کیا اجر دیں گے؟ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. ہم اپنے اعمال نہیں ٹھیک کر سکتے، وہ اللہ سے مانگیں گے ہم. اور اللہ کہہ رہے ہیں سچ بولنے والوں کے اعمال میں ٹھیک کر دوں گا اگر مجھ سے مانگیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، دونوں بڑے کام، یعنی ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے سچ بولنے سے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ پاک ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صدیقین میں شامل ہوں گے، جو سچ بولیں گے، اللہ ان کے اعمال صحیح کر دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. اب ہم نے دیکھنا ہے زندگی میں ہم سچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انسان جس صحبت میں ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، اس کے اعمال ویسے ہی ہوں گے، اور وہ جو ہے آخرت میں جب قبروں سے اٹھائی جائیں گے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے. جو سچوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے. اور جو جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، جھوٹوں کی طرفداری کریں گے جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انسانوں کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ ہمیں معاف نہیں کریں. کیونکہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو پکڑ میں آ جائیں گے میرے بھائی. سچ بولنا ہے. اس کے بعد اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا جو ہوں، کاذب جھوٹے، کفار اور ناشکرے. ناشکرے وہ ہیں جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، جو مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام پر نہیں چلے، دین اسلام پر نہیں چلے، اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلے. ان کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ناشکرے ہیں. جس نے دین کو قبول نہیں کیا وہ ناشکرہ ہے. تو ناشکروں میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہدایت نہیں دیں گے. کلمہ پڑھ لیا مگر دین پہ نہیں آئے، دین کو سمجھا نہیں، علم نہیں حاصل کیا، لوگوں کو ساری زندگی تکلیف پہنچاتے رہے، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت دوں گا ہی نہیں. بظاہر ہم نظر آئیں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرہ اور سب کر رہے ہیں، مگر ہمارا اخلاق کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، ہمارا دل نرم نہیں ہوگا، ہمارا دل سخت ہو جائے گا، ہم مومن نہیں بنیں گے، ہم تقوی والے نہیں بنیں گے. تقوی والا بننے کے لیے ہمیں سچ بولنا ہوگا، سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، ہدایت تب ملے گی. اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری نہیں کرنی ہوگی. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پڑھ رہے تھے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے اللہ مجھے سچ کے ساتھ لے جا، مجھے داخل کر سچ کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچ کے ساتھ نکال، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ سچائی پر ہو. وہ جعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ، اور اللہ میری مدد فرما، ایک مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے، اس پر میں قائم رہوں، سچ پر قائم رہوں. اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ ہم نہ اللہ کی مانیں نہ اس کے رسول کی پیروی کریں، اللہ کے رسول کے اس پہ نہ چلیں، ہم محبت کے دعوے دار بنیں. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں عمل سے بتانا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے عمل سے راضی کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا آخرت بن جائے گی. اصل میں دین اللہ کی رضا کا نام ہے. اگر اللہ کو راضی کر لیا تو دین پر ہیں ہم. اگر اللہ ناراض ہو گئے، ہم لوگوں سے ظلم زیادتی کرتے رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، کم تولتے رہے، جعل سازی کرتے رہے، زمینوں پہ قبضے کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہمیں ہدایت نہیں ملی. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ.
ایمان تو لے آئے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو، تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو اور اپنی زندگی کو میرے احکامات پہ گزارو، یہ ہے ایمان۔ کیونکہ دین نام ہے عمل کا، دین نام یہ نہیں ہے کہ میں نے بس تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، بس میں نے سمجھا کہ میں دین پہ چل رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ لیا دین نہیں، دین نام ہے عمل کا۔ متقی کہتے ہیں وہ انسان جو دین کا علم بھی حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی زندگی دین کے مطابق ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہ ہو، انسانوں سے اس کا سلوک بہترین ہو، وہ بہترین اخلاق والا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، ایسے زبردست تھے ہمارے نبی۔ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان میں داخل ہونا ہے۔ کلمہ پڑھ کے تو داخل ہوئے، مگر ہمیں پورا عمل کرنا ہے، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا من سلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورے دین میں داخل ہونا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، اس میں ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، نمازوں کی پابندی سیکھیں، یہ پورے سال کے لیے، یہ پریکٹس جو رمضان میں ہم کرتے ہیں نا، رمضان میں جو ہم سیکھتے ہیں یہ پورے سال کے لیے، یعنی کہ ہم نے اپنی نمازوں پہ مستقل جمنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان ہم نے رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم روزانہ کتنا لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اگر نہیں کرتے تو آج سے ارادہ کریں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ جو تقوی والا انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ ضرور خرچ کرتا ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیں کہ روزانہ کسی ایک آدمی کو کھانا ہی کھلا دیں، کھجوری دے دیں، کچھ جتنی جس کی طاقت ہے۔ ہاں، ایک آدمی کی طاقت یہ ہے کہ اپنی فیملی کا گزارا کرتا ہے تو اپنے ساتھ کھانے میں کسی کو شریک کر لیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت ہے، یہ آخرت بنے گی اس سے۔ تو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ رمضان ہے، کسی کو روزہ کھلانا، کسی کو سحری کا کھانا کھلا دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ کسی کو پیسے دے دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے اجر ہے، مگر دیکھ کے دینا، ضرورت مندوں کو دینا۔ ہاں، ضرورت مند آج پاکستان میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ جو سیلاب آیا جس میں 4 کروڑ لوگوں کے گھر پانی میں چلے گئے، ہاں، کتنی بڑی تکلیف میں وہ لوگ چلے گئے، ان کے گھر نہیں رہے، ان کے کاروبار نہیں رہے، ان کی زرعی زمینیں نہیں رہیں، پانی ابھی تک سندھ میں کھڑا ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگ بیچارے آٹے کے لیے لوگ پاکستان میں ترس رہے ہیں، اور ہمارے اگر تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ ہم سے پوچھیں گے زندگی تو ختم ہونے کے لیے، ہم پیدا ہوئے، ہم نے مرنا ہے، جب پیدا ہو گئے تو مرنا ہے، اور مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں پیش ہونا ہے، تو اس کا ہم خیال کریں اور اللہ کے احکامات پہ چل کے اپنی زندگی گزاریں۔ آج پہلا روزہ تھا، پہلے روزے میں نے جو اپنے کم علمی تھی، جتنا بھی جیسا علم تھا اس میں آپ کو بتا دیا۔ اب ہم سب کا کام ہے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنا پورا دن اور پورا رمضان اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔